إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، جہالت انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طرح سے ادھورا علم بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جہالت انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اسی طرح سے ادھورا علم بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شیطان نے انسان کے دماغ میں اتنا بھر دیا کہ اللہ غفور ہے، غفور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحیم ہے، اتنا بھر دیا شیطان نے کہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے انسان اس کو بھول چکا۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور تو ہے، اللہ رب العالمین رحیم ہے، لیکن وہ نہ تو صرف غفور ہے نہ تو صرف رحیم ہے، بلکہ وہ شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ قرآن کریم کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ان دونوں صفات کو ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ جہاں اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں عذاب کا ذکر بھی کیا، تاکہ انسان رحمت کے سہارے گناہ نہ کرنے لگے۔ آج دیکھیے ایک بے نمازی نماز چھوڑ رہا ہے، لیکن ساتھ میں اسے یہ امید ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ بخش دے گا۔ ایک آدمی حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا، لیکن یہ یقین اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ہے کہ وہ غفور ہے۔ ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں، دل میں یہ ہے کہ وہ غفور ہے۔
اگر اسی پیمانے کو باقی رکھا جائے پھر تو نمازی اور بے نمازی میں کوئی فرق نہیں رہا نا. ایک آدمی حلال راستے میں محنتیں اور مشقتیں اٹھا رہا ہے اور ایک آدمی کو ناجائز طریقے اور حرام طریقے سے دولتیں آ رہی ہے، دونوں میں فرق کیا؟ جب وہ غفور ہے، جب وہ رحیم ہے. آئیے قرآن کریم کے 3 مقامات سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں. ویسے بہت سارے مقامات ملیں گے لیکن بطور دلیل، بطور نمونہ کہ اللہ نے جہاں یہ ذکر کیا کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، وہاں اپنے عذاب کا ذکر بھی کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. آپ میرے بندوں کو بتا دیں. کیا بتا دیں؟ کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. صرف غفور اور رحیم نہیں ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے عذاب کا جو آپشن ہے وہ آخری ہے، فوراً وہ عذاب نہیں دیتا، وہ ایک الگ چیز ہے. تو دونوں چیزیں آپ بتا دیں کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. یہ ایک مقام. دوسرا مقام اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اے رسول اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہہ دیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمتوں والا ہے. اگر گناہوں سے توبہ کر لو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، کہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا. جہاں وہ نیک بندوں کے لیے غفور و رحیم ہے وہاں مجرموں کے لیے شدید العقاب بھی ہے، سخت ترین عذاب دینے والا. یہ 2 مقام ہوئے. تیسرا مقام ہم سورۃ البروج پڑھتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. اور بطور دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب ظالموں کو پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے. یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اگر وہ صرف بڑا غفور و رحیم ہی تھا تو پوری دنیا کو اپنے عذاب کی اور اپنی پکڑ کی گرفت میں اللہ نے کیوں لے لیا؟ یہ بھی تو سوال ہے. آج دنیا بیماریوں میں الجھی ہوئی ہے، معیشت اور کاروبار کی تنگیوں میں پریشان ہے دنیا. کیا ضرورت تھی اس اللہ رب العالمین کو جس کے بارے میں ہمارا یہ تصور تھا کہ وہ صرف غفور ہے اور رحیم ہے، کیوں اس نے اپنی پکڑ میں ہمیں لے لیا؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ انسان تصویر کا دوسرا رخ بھی اپنے سامنے رکھے کہ جہاں وہ غفور و رحیم ہے وہاں اس کی پکڑ بھی بڑی دردناک ہے. گناہگار اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے باہر نہ سمجھے، ظالم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے آزاد نہ سمجھے. ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن آگے اللہ نے اور بات بیان فرمائی
کہ وہ هو الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی. اور بہت سارے مقامات قرآن کریم کے ہیں، لیکن میں وقت کی تنگی کے پیش نظر یہ 3 مقامات میں نے بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی رحمت کا اور اپنے غفور ہونے کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ بھی کیا. انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے. یہ دھوکہ ہے جو شیطان نے انسان کو دیا ہے. اب آئیے کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیجتا کیوں ہے؟ عذاب کا سبب کیا ہے اور عذاب کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا، کیا ضرورت تھی اللہ رب العالمین کو؟ انسان اگر کسی سے کوئی انتقام لے، بدلہ لے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملنے والا؟ آئیے قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں اور اس سوال کا جواب ہم لیتے ہیں کہ اللہ اپنا عذاب بھیجتا کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو، کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا. اب دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہم کو اپنی حیثیت یاد دلائی. تم کیا ہو؟ کچھ نہیں ہو. جن بستیوں کو، جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے زمین میں ان کو اقتدار دیا تھا، پاور دیا تھا جو تمہیں حاصل نہیں ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی. اور وہ تو دنیا کو چیلنج کرتی تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آئے ہم سے مقابلہ کرے. آج ہم تو اپنے گلی کے کسی آدمی سے چیلنج نہیں کر سکتے. سماج میں، معاشرے میں، شہر میں اگر کوئی غنڈہ گردی کر رہا ہو، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے. اللہ نے ہمیں اپنی حیثیت یاد دلائی ہے کہ یہ جو گناہ کر کے اکڑ رہے ہو نا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ان قوموں کے مقابلے میں جن کو ہم نے ہلاک کیا. وہ صاحب اقتدار تھی، پاور والی تھی. اللہ نے زمین میں ان کو اقتدار اور حکومتیں عطا کی تھی. کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ان پر ہم نے موسلا دھار بارشیں نازل کی، خوشحالی ہم نے ان کو دی تھی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی تھی. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اتنی خوشحال قوم کو تو نے ہلاک کیوں کیا؟ جو صاحب اقتدار تھی، خوشحال قومیں تھی، ہلاک کیوں کیا تو نے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. یہ اللہ کا دستور ہے، قانون ہے کہ گناہگار قوموں کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن گناہ سے توبہ نہ کرے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی خوشحالی تباہ ہوگی، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. گناہگار قوم اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر زندہ رہ سکے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم دوسری قوم لائے. یہ ایک مقام ہے. آئیے اسی سورۃ الانعام کا ایک اور مقام ہم لیتے ہیں، اور بڑی قابل غور آیات ہیں یہ.
اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو وہی قانون اللہ کا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو اپنے عذاب کے ذریعے سے گرفت میں لے لیا۔ بأسا کا ایک معنی ہے بیماریوں کے ذریعے، معیشت اور کاروبار کی تنگی کے ذریعے پکڑ لیا۔ آج انہی دو عذابوں میں ہم گرفتار ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، نوکری والے نکالے جا رہے ہیں، جو لاکھوں کما رہے تھے ہزاروں پہ آ گئے، ہزاروں والے 100 پہ آ گئے، 100 والے ان کو کاروبار نہیں مل رہا ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو بیماریوں کے ذریعے، معیشت اور کاروبار کی تنگیوں کے ذریعے سے ہم نے پکڑ لیا۔ آج سماج میں گھومیے، کتنے ڈگریاں لینے والے جنہوں نے 10-12 سال لگائے، نمازیں بھی چھوڑی، دین بھی چھوڑا، قرآن بھی چھوڑا، 10-12 سال کے بعد ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ مقصد کیا ہے؟ وہ تو سبب تھا کہ گناہ کے ذریعے پکڑا ہم نے، اب یہاں مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں، گڑ گڑائیں، ہمارے سامنے عاجزی کریں۔ لیکن ایک دردناک تصویر ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھی ہے، اور آج بھی جسے مسجد میں نہیں آنا وہ آج بھی نہیں آ رہا ہے۔ جو اس لاک ڈاؤن اور بیماریوں سے پہلے بے نمازی تھا، آج بھی بے نمازی ہے۔ قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی بیماریاں، اتنے عذابوں کو دیکھ کر وہ ہماری طرف آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا پتہ ہے؟ آسمان کی طرف جب بادل آتے ہوئے دیکھتے تھے آپ ڈر جاتے تھے کہ ان بادلوں میں کہیں عذاب تو نہیں ہے، کیونکہ ایک قوم بادلوں کے ذریعے ہی ہلاک کر دی گئی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب ہوائیں چلتی تھی تیز، اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرتے تھے کہ یہ ہوائیں کہیں ہمارے لیے عذاب بن کے تو نہیں آئیں، فوراً مسجد میں آتے، توبہ اور استغفار کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا حال تھا۔ فقیری اور تنگ دستی میں مبتلا ہوتے، اللہ کے رسول فوراً مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ لیکن اتنا بڑا عذاب آ گیا، اب تو اللہ کا فضل ہے مساجد بھی کھل گئی، لیکن انسان جسے پہلے نہیں آنا تھا وہ آج بھی نہیں آ رہا ہے، الا ان یشاء اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دے دی وہ ایک الگ چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت کیوں بدل نہیں رہی ہے؟ عذاب اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، دنیا کے سامنے روزی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے 2 وجہیں بتائی ہیں اسی آیت میں۔ عذاب کے آنے کے باوجود بھی انسان کا اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑانا، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے وہ نہیں آتے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے برائیوں کو ان کے سامنے اچھا بنا دیا۔ جو کر رہے ہو جہاں ہو ٹھیک ہے،
یہ مسجد، یہ تلاوت، یہ توبہ، یہ استغفار، دنیا پاگل ہے کیا؟ دنیا پاگل ہے جو کاروبار اور کمپنیوں کے پیچھے محنت کر رہی ہے اور مولوی قرآن کی طرف اور مسجد کی طرف اس تنگی کے دور میں بلا رہے ہیں۔ یہ شیطان بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور ایک بات بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب لوگ نصیحت کو بھول جاتے۔ نصیحت کئی ذریعوں سے ہوتی ہے، عذابوں کے ذریعے سے بھی نصیحت ہوتی ہے، موت کے ذریعے سے بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں، قرآن و سنت کے وعظ و تقریروں کے ذریعے سے بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ نصیحت کے کئی طریقے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو نصیحت کی جاتی ہے اور بھول جاتا ہے نا، تو ایک اور عذاب دیتا۔ ایک عذاب تو اللہ چھین کے دیتا، کاروبار چھین لیتا، معیشتوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور دوسرا عذاب کیا دیتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نعمتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ اب بہت اچھے کاروبار چل رہے ہیں، خوب پیسہ آ رہا ہے، پراپرٹیاں بن رہی ہیں، انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بالکل غافل ہو جاتا، جسے احادیث میں استدراج کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو، کسی بندے کو گناہ کے باوجود بھی نعمتیں دی جائیں تو یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور پھر اچانک اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا۔ یہی بات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب لوگ اللہ کی طرف سے نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، انسان خوش ہو جاتا، اترانے لگتا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا، یوں سمجھتا ہے کہ زندگی میں اب کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی فکر اب مجھے نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انسان اسی مستی میں رہتا ہے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم پکڑ لیتے، فاذا ہم مبلسون، اور انسان حیران و شزدر رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہے انسان اپنی پوری فیملی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اچانک پیچھے سے کسی نے ٹکر مار دی، پوری فیملی ہلاک ہو گئی۔ خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا۔ اچانک گھر کے کسی بڑے آدمی کو بیماری لگ گئی، پورا گھر بھر پریشان، اور اس علاج کے لیے کروڑوں روپیہ انسان خرچ کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا کہ اچانک اللہ پکڑتا ہے۔ رات میں سویا، صبح میں خبر آئی کہ آپ کی دکان کا کروڑوں کا مال جل گیا۔ یہ اللہ کہہ رہا اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم پکڑتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، انسان حیران و شزدر رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اللہ ظالموں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا۔ آئیے قرآن کریم کا اور ایک مقام کہ اللہ اپنا عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ النحل کو پڑھیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ وہ بستی کون تھی، کہاں تھی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، نہ اللہ نے بیان فرمایا نہ ہمیں اس سے کوئی واسطہ ہے۔ ایک بستی تھی، اس کی صفات کیا تھی؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن و اطمینان والی بستی تھی، پرسکون بستی تھی، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی جھگڑے، کچھ نہیں، آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ نمبر 2، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ اور دیکھیے میں ایک بات بتا دوں،
اختصار کے ساتھ کہ آپ کے پاس دولت ہے اور سکون نہیں ہے نا، دولت کسی کام کی نہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے جب دعا کی، رزق بعد میں مانگا، امن و سکون کا سوال پہلے کیا. آج کتنے گھرانے سماج میں مالی اعتبار سے مضبوط ہے، سکون نہیں ہے. ساس بہو میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، رشتہ داروں میں لڑائیاں، سکون نہیں ہے. اس بستی کی مثال اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امن و اطمینان والی تھی، اور پھر کہا کہ ہر طرف سے اللہ انہیں رزق دے رہا تھا. اور کیا چاہیے؟ لیکن جب آدمی کے پاس آ جاتا ہے نا مال دولت، تو پھر سرکشی اور بغاوت بھی آتی ہے. اللہ یہ کہ اللہ جس کو محفوظ رکھے وہ الگ چیز ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، بغاوتیں کی، سرکشیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے 2 عذاب دیے. کیا ان دونوں عذابوں سے ہم سب دوچار ہیں، ہم سب دوچار ہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک کا عذاب مسلط کر دیا. وَالْخَوْفِ، خوف کا عذاب اللہ نے مسلط کر دیا. آج ہے نا خوف، پتہ نہیں کب کون سا قانون ہمارے خلاف آ جائے، کب کیا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ عذاب آیا کیوں؟ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، بما کانوا یصنعون، میرے بندو یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ. یہ ہم نے نہیں بھیجا، دعوت گناہ، دعوت عذاب تمہارے گناہوں نے دی ہے. مؤذن 5 وقت بلاتا ہے میری طرف، کامیابی کی طرف تم نہیں آتے. حرام کی طرف چھوڑنے کے لیے تمہیں کہا جاتا تم نہیں چھوڑتے. غیبتیں، چغلیاں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تم نہیں چھوڑتے. عذاب کو دعوت تو تم نے دی ہے، ہم نے نہیں دی. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس بھوک کے اور خوف کے عذاب سے جو ہم دوچار ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ آخری 2 باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. دیکھیے قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی سورت جو شاید سب کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. کون ہے وہ رب؟ الذی اطعمهم من جوع، جو بھوکوں کو کھلاتا ہے اور خوف والوں کو امن دیتا. گویا کہ اللہ کی عبادت میں یہ علاج ہے کہ اللہ رب العالمین فقیری کو بھی دور کرے گا، خوف کو بھی دور کرے گا. اور آپ قرآن کریم کو پڑھیں، اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ آیات ذکر کروں کہ اللہ نے عبادت کے ساتھ ساتھ رزق کا تذکرہ بھی کیا، کیونکہ عام طور پر انسان رزق کے چکر میں ہی عبادتیں چھوڑتا ہے. ایک حدیث، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا واملا یدیک رزقا. اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو، اے میرے بندے، میری عبادت کے لیے وقت نکال. 2 نعمتیں دوں گا. نمبر 1، تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، اور نمبر 2، تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین براہ راست اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اے میرے بندو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اور آگے کیا کہا پتہ ہے؟ وَلَا تُبَاعِدْ مِنِّي، میرے بندے مجھ سے دور مت ہونا. اگر دور ہو گیا تو 2 عذاب دوں گا. املا قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا. اللہ کی قسم آج بڑے بڑے مالدار بھی رو رہے، جن کے پاس کوئی کمی نہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی رو رہا ہے، مولوی صاحب کچھ نہیں ہے.
کاروبار ٹھپ ہو گیا. ارے اللہ کا شکر ادا کر, جہاں لوگ کھانے کو ترس رہے تیرے خزانے اللہ نے بھرے ہوئے, پھر بھی رو رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے تیرے دل کو فقیری سے بھر دیا, اور یہ فقیری تبھی ختم ہوگی جب قبر میں جائے گا. ٹھیک ہے. اور نمبر 2, میرے بندے مجھ سے دور مت ہونا. اگر دور ہو گیا نا, املا یدیک شغلن, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو فقیر کاموں سے بھر دوں گا. آج جس آدمی سے پوچھو نماز کے لیے کیوں نہیں آتے, کام بہت ہے, ٹائم نہیں ملتا, فرصت ہی نہیں ہے. اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے عذابوں کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دے. بندے کو توفیق ہی نہ ملے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کر کے عبادت کر سکے. آج سماج کی بیشتر افراد, سماج کی اکثریت ایسی ملے گی, نماز کیوں نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے. توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اتنا مصروف کر دے کہ پھر عبادت کی توفیق بھی نہ ملے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے, اس فقیری اور خوف کے ماحول کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں, اعمال کو درست کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, عاجزی کریں, عبادات کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, استغفار کے ذریعے سے, صبح و شام کے اذکار کے ذریعے سے ہر وقت انسان اللہ رب العالمین سے جڑا رہے. اور پھر دیکھیے زندگی میں کیا برکتیں آتی ہیں, انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. رب العالمین جن کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں اللہ ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. رب العالمین اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما. رب العالمین اسلام اور اہل اسلام پر جو کچھ مصائب اور پریشانیاں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے تو انہیں دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.